حسين مظلوم حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ. محترم سامعین، امام حسین علیہ السلام پر 7 محرم کو مکمل طور پر پانی بند کر دیا گیا، اور 7 محرم کا دن گزر کر جب 8 محرم کی رات آئی تو یزیدی فوج کا ایک سپاہی ہے کہ جس کا نام ہانی بن ثبیت حضرمی بتایا جاتا ہے. وہ یہ نقل کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص کو کہ جس کا نام عمر ابن قرظہ انصاری ہے، اس کے ذریعے سے پسر سعد کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ مجھ سے آ کر ملے اور میں اس سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، اور دونوں لشکرگاہوں کے درمیان یہ ملاقات ہوگی. جب یہ پیغام پسر سعد کے پاس پہنچا تو پسر سعد 20 افراد کے ساتھ آیا، اور امام حسین علیہ السلام بھی 20 افراد کے ساتھ اپنی خیمہ گاہ سے برآمد ہوئے. جب یہ دونوں گروہ آپس میں نزدیک ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تم پیچھے رہو، اور اپنے ساتھ فقط حضرت ابوالفضل عباس کو لیا اور جناب علی اکبر علیہ السلام کو لیا. اور پسر سعد نے بھی اپنے ساتھ آنے والے افراد کو کہا کہ تم پیچھے رہو، اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے حفص کو لیا اور اپنے غلام کے جس کا نام لاحق بتایا جاتا ہے اس کو لیا. جب امام حسین اور پسر سعد آمنے سامنے ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے پسر سعد سے فرمایا کہ وَيْلَكَ يَا ابْنَ سعد اَمَا تَتَّقِ اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ مَعَادُكَ أَتُقَاتِلُنِي وَأَنَا ابْنُ مَنْ عَلِمْتَ، کہ اے پسر سعد تجھ پر وائے ہو، کیا تو اس اللہ سے نہیں ڈرتا ہے کہ جس اللہ کی بارگاہ میں تجھے لوٹ کر جانا ہے؟ کیا تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے جبکہ تو جانتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ ذر ہؤلاء القوم وکن معی فإنہ اقرب لک الی اللہ تعالی. بس اس قوم کو چھوڑ دے، یعنی بنو امیہ کو چھوڑ دے، یزید کو اور پسر سعد کو، ابن زیاد کو چھوڑ دے اور میرے ساتھ آ جا، اور اگر تو میرے ساتھ آ جائے گا تو یہی اللہ سے قریب ہونے کا راستہ ہے. جب یہ بات پسر سعد نے سنی تو عذر کے طور پر پسر سعد نے امام حسین سے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرا گھر منہدم کروا دیا جائے گا. جس پر امام حسین نے فرمایا کہ انا ابنیہا لک، اگر تیرا گھر منہدم کر دیا گیا تو میں تیرے گھر کو دوبارہ تعمیر کراؤں گا. جب یہ بات سنی تو پسر سعد نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری جائیداد ضبط کر لی جائے گی. اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ انا اخلف علیک خیرا منہا من مال بالحجاز، کہ جو حجاز میں میرا مال ہے اس سے میں تجھے اس تیری جائیداد سے بہتر جائیداد تجھے عطا کروں گا. جب یہ بات پسر سعد نے سنی تو کہا کہ مجھے خوف ہے کہ میرے اہل و عیال کو ابن زیاد جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا. اس پر امام حسین علیہ السلام خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ میں ان کی سلامتی کا ضامن ہوں. لیکن جب پسر سعد نے کوئی جواب نہ دیا، یعنی مثبت جواب نہیں دیا، تو امام حسین علیہ السلام نے پسر سعد سے فرمایا کہ ما لک ذبحک اللہ علی فراشک عاجلا لا غفر اللہ لک یوم حشرک فواللہ انی لارجو ان لا تأکل من بر العراق الا یسیرا، کہ اے پسر سعد تجھے کیا ہوا ہے؟ خدا تجھے تیرے بستر پر ذبح کرے اور بہت جلدی یہ کام ہو، اور جس دن تو خدا کی بارگاہ میں اٹھایا جائے خداوند کریم تجھے نہ بخشے. خدا کی قسم میں امید نہیں رکھتا ہوں کہ تجھے عراق کی گندم میں سے بہت تھوڑی گندم ملے، یعنی عراق کی گندم جو رائے کی حکومت کا تجھے پروانہ دیا گیا ہے اور جس لالچ میں تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اس علاقے کی گندم کا بہت تھوڑا حصہ تیرے نصیب ہوگا. جب یہ بات سنی تو ایک مرتبہ پسر سعد جو کہ اپنی شقاوت اور بدبختی کی انتہا پر پہنچ چکا تھا، اور گویا اس کے دل پر ایک مہر لگی ہوئی تھی، اور ایسی مہر کہ امام معصوم کی باتیں بھی اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھیں، اور دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا. یہاں تک کہ جب اس نے امام حسین سے یہ جملے سنے تو اس نے ایک مرتبہ طنز کے طور پر اور تمسخر کے طور پر امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ فی الشعیر کفایۃ عن البر، کہ اگر مجھے گندم نہ ملی تو میں جو پر گزارا کر لوں گا. یہ امام حسین علیہ السلام اور پسر سعد کے درمیان ملاقات تھی، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین اور پسر سعد نے کئی ملاقاتیں کیں،
اور ان میں سے ایک ملاقات کے درمیان پسر سعد نے امام حسین سے کہا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ اہل کوفہ نے مجھے دعوت دی ہے لہٰذا میں یہاں پر آیا ہوں۔ اس کے جواب میں پسر سعد نے کہا کہ اب تو ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے اور اہل کوفہ نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ دعونی ارجع فاقیم بمکہ او الی المدینہ او اذهب الی بعض الثغور فاقیم به کبعض اہلہ، کہ مجھے چھوڑ دو، میں مکہ کی جانب پلٹ جاتا ہوں یا دوبارہ مدینہ چلے جاتا ہوں، یا اگر یہ بھی نہیں چاہتے ہو تو میں سرحدوں میں سے کسی علاقے کو اختیار کر لیتا ہوں اور عام افراد کی طرح جس طریقے سے عام افراد زندگی گزارتے ہیں میں اسی طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دوں گا۔ جب پسر سعد نے یہ سنا تو پسر سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا اور خط میں اس نے یہ لکھا کہ اللہ نے فتنے کی آگ کو بجھا دیا اور کلمہ و کلام کے اختلاف کو ختم کر دیا اور امت کے امر کی اصلاح کر دی، اس لیے کہ حسین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جس علاقے میں سے آئے ہیں وہیں واپس چلے جائیں گے یا سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف نکل جائیں گے اور ایک عام مسلمان کی طرح زندگی بسر کریں گے۔ اس خط کے پڑھنے کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ یہ ایک ایسے شخص کا خط ہے کہ جس میں حاکم اور قوم کے لیے نصیحت بھی ہے اور شفقت بھی ہے، کہ جس کو سن کر ایک مرتبہ شمر بن ذوالجوشن اس نے جب یہ جملہ سنا تو اس نے کہا کہ تم ابن سعد کی یہ بات قبول کر لو گے جبکہ حسین تمہاری زمین پر تمہارے قریب موجود ہیں، خدا کی قسم اگر حسین تمہارے علاقے سے سفر کر گئے اور تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا تو وہ مضبوط ہو جائیں گے اور ان کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی اور تم کمزور اور عاجز ہوتے چلے جاؤ گے۔ تم حسین کو یہ مقام عطا نہ کرو، یہ حکومت کی کمزوری کی نشانی ہے۔ حسین اور ان کے اصحاب کو یہ چاہیے کہ تمہارے حکم کے آگے سر تسلیمیں خم کریں، پھر اگر تم نے انہیں سزا دی تو تمہارا سزا دینا حق ہے اور اگر انہیں معاف کر دیا تو یہ بھی تمہارا ہی حق ہے۔ خدا کی قسم مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ حسین اور پسر سعد دونوں لشکروں کے درمیان بیٹھ کر رات میں دیر تک باتیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا کہ بات وہی ہے جو تم نے کہی ہے اور رائے وہی ہے جو تمہاری رائے ہے، ایسا کرو کہ تم اپنی فوج کو لے کر حرکت کرو اور پسر سعد کے میرا خط پہنچاؤ اور اس سے زبانی کہنا کہ حسین پر ایسی سختی کریں کہ وہ میرے حکم کو تسلیم کر لیں اور اگر وہ تسلیم نہ کریں تو انہیں صحیح و سالم میرے پاس بھیج دے اور اگر حکم ماننے سے انکار کریں تو ان سے جنگ کرے۔ اور پھر اس کے بعد شمر سے کہا کہ اگر پسر سعد یہ ذمہ داری قبول کرے تو تم اس کی اطاعت قبول کرنا اور اگر پسر سعد اس بات کو ماننے سے انکار کرے تو تم اس کی گردن اڑا دینا اور لشکر کی سپہ سالاری کو اپنے ہاتھ میں لے لینا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حسین